الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وقال سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم اما بعد محترم حضرات دوستو، اس روئے زمین پر تمام انسان دنیاوی اعتبار سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، جس میں سے کچھ انسان اللہ کے تابع اور اللہ کی اطاعت پر ہے، تو کچھ انسان شیطان کے تابع اور شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا، اس کے اندر جو بندہ شیطان اور خواہشات نفس کے پیچھے چلا، وہ انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حاضر کیا جائے گا تو وہ ذلیل اور خوار کر کر اٹھایا جائے گا۔ اور جو انسان ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر اپنی زندگیاں گزارتا ہے، تو اس بندے کو جب لایا جائے گا تو فرشتے اس کا اکرام اور اعزاز اور اس کے عزت میں بڑھوتری ہوں گی۔ فرشتے اس کو عزت کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان 3 گروہ میں اپنے زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوں گا جو سواریوں پر سوار ہو کر چلیں گے، سواریاں ان کو لے کر اللہ کے پاس عزت کے ساتھ لے جائیں گے۔ اور ایک گروہ وہ ہوں گا جو پیدل چلیں گا، اور ایک گروہ وہ ہوں گا جو منہ کے بل چلتے ہوئے اللہ کے دربار تک پہنچے گا۔ تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، منہ کے بل انسان اللہ کے دربار میں منہ کے بل کیسے چلے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رب نے پیر سے چلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہی رب انہیں منہ سے چلنے کی طاقت عطا فرمائے گا، وہی رب انہیں منہ سے چلائیں گا، یعنی منہ کے بل منہ سے جو ہے تو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک گروہ سواریوں پر سوار ہو کر جو جائیں گا وہ تو نبیوں کا ہوگا، وہ بہترین اور خوشبودار اور چمکتے ہوئے لباسوں میں ہوں گے، اور سواریوں پر انہیں سوار کیا جائے گا اور وہ اللہ کے دربار میں پہنچیں گے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو پیدل چلیں گا، تو وہ ہے جس نے زمین پر اللہ کی اطاعت کی ہوگی، جس نے زمین پر ایک رب کا یقین دل میں رکھ کر اس پر یقین کے ساتھ عمل کیا ہوگا، اور ایک رب کے علاوہ مخلوقات کے تمام مخلوق نے بنائے ہوئے ربوں کا انکار کرے گا۔ خالق اور مالک ایک اللہ، اس کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کے حکم پر چلنا، اس کے حرام اور حلال کی شناخت کرتے ہوئے جس نے موت تک ایک اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوگا اور اسی پر اس کی موت آئی ہوں گی، فرمایا کہ یہ بندہ وہ ہوگا جو قبر سے اٹھیں گا تو 2 فرشتے اس کے قریب آئیں گے، اور 2 فرشتے قریب آئیں گے تو ایک فرشتہ گنہگار اور ایک فرشتہ نیککار اعمال کے لکھنے والا ہوگا۔ نیککار فرشتہ آ کر اس کے گلے میں اس کے نیکیوں کی لکھی ہوئی بک کو اس کے گلے میں ایک توق کی شکل میں ڈال دیں گا، اور ایک فرشتہ جو گناہ انسان زمین پہ کرتا ہے، جو اس کے ساتھ زمین پر جڑا ہوا تھا، تو وہ اس نے گناہوں کو محفوظ کر کر ایک بک بنائی ہوئی ہے، اس بک کو لے کر اس کے گلے کے اندر وہ مال پہنائے گا۔
اور فرشتہ کہیں گا کہ اب تو جا اپنے رب کی طرف۔ اگر اس کے گناہ اس نیکیوں سے زیادہ ہوں گے تو یہ منہ کے بل چلا جائے گا، اگر اس کے نیکیاں اس کے گناہ سے زیادہ ہوگے تو یہ فرشتہ آگے بڑھ کر کہیں گا کہ تو خوف نہ کر، تو غم نہ کر، آج تیرے زمین پر کیے ہوئے نیکیاں آج تجھے کام آئیں گے، لہذا اللہ تجھ کو امن دے گا، یہ خوشخبری سنائے گا۔ اور اس کو لے کر اللہ کے دربار میں یہ پہنچیں گے، یہ بندہ اللہ کے پاس عزت کے ساتھ سوار ہو کر، عزت کے ساتھ چل کر اللہ کے پاس یہ بندہ پہنچے گا۔ اور فرمایا کہ یہ گروہ جو زمین سے اٹھنے والا ہے، اور زمین سے جب اٹھیں گا تو یہ جو نیک فرشتہ ہوگا، ایک حدیث میں فرمایا اس کے قریب، یہاں تک فرمایا کہ قبر میں جب اس کو ڈالا جائے گا، اس نے ایک اللہ پر یقین رکھا، ایک اللہ پر ایمان لایا، ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کے لیے اپنی جان اور مال کو لگاتے رہا، اور ایک اللہ ہی کے لیے دنیا میں جیتے رہا، تو فرمایا کہ قبر میں ڈالتے ہی اس کے پاس ایک نہایت حسین اور خوشبودار بدن اور جسم والا، اور خوشبودار جسم اور کپڑے والا، اور چمکدار چہرے والا، اور خوبصورت حسین انسان اس کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ اس سے بات کریں گا، وہ کہیں گا تو کون ہے؟ تو کہیں گا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ میں تیرا ساتھی ہوں، اب قبر سے نکلنے تک میں تیرے ہی ساتھ رہوں گا۔ لہذا جب قبر سے اٹھانے کا وقت آئے گا قیامت کے دن، جب اللہ قبروں سے اٹھائیں گے تو یہ پھر اس سے سوال کرے گا کہ بھئی تو کون ہے؟ تجھ سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، تیرا بدن اتنا اچھا ہے، اور تیرے کپڑے اتنے چمک رہے ہیں، اور تیرا نورانی چہرہ، تو کون ہے؟ تو کہیں گا کہ گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، میں تیرے زمین کے ساتھی ہوں، تیرے زمین کا ساتھی ہوں، زمین پر ہر وقت تو نے مجھ کو اپنے ساتھ رکھا، لہذا زمین پر ہر وقت میں تجھ پر حاوی رہا، میں تجھ پر ہر وقت حاوی رہتا رہا، سوار رہا، میں وہ ہوں جو زمین پر تیرے ساتھ تھا۔ وہ کہیں گا کون؟ کہیں گا کہ میں تیرا ایمان ہوں، میں تیرے اعمال ہوں، میں تیرے نیکیاں ہوں، میں تیرے اچھائیاں ہوں، میں تیرے خیر ہوں، جو زمین کے اوپر ہر وقت میں تجھ پر سوار تھا، ہر وقت تیرے رات اور دن کے اعمالوں میں تو مجھے ہی کیا کرتا تھا، لہذا وہ سب زمین پر کیے ہوئے نیک اعمال وہ ہے جو آج میں تیرے ساتھی ہوں، میں تیرا ساتھ ہوں، آج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ جب یہ قبر سے اٹھیں گا تو فرمایا کہ اللہ پاک ان نیک کار بندے کے لیے یہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ وہ فرشتہ کہیں گا، جس طرح آج یہ لوگ چل کر جا رہے ہیں نا، ان لوگوں میں چلنے والوں میں اللہ نے تجھ کو آج ایک بہت بڑی عزت سے نوازا، اور وہ عزت یہ ہے کہ تیرے لیے سواری کا انتظام کیا۔ وہ کہیں گا میرے لیے سواری کا انتظام کیوں؟ کہا کہ تیرے گناہ نہیں ہے، تیرے نیکیاں زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے تیرے سواری کا انتظام کیا۔ وہ کہیں گا سواری تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، سواری کہاں ہے میرے لیے؟ تو وہ کہیں گا تو گھبرا نہیں، تو ڈر نہیں، زمین پر ہر وقت جو ہے میں تجھ پر سوار تھا، آج رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھ کو میں میرے اوپر سوار کروں، لہذا تیری سواری میں خود ہوں، تو مجھ پر سوار ہو جا، آج میں تجھے لے کر اللہ کے دربار تک پہنچ جاؤں گا۔ یہ اس کے نیکیاں، یہ اس کے اعمال، یہ اس کے سارے اچھائیاں اس کو اللہ کے پاس اپنے اوپر سوار کر کر لے کر جائیں گے، اور کہیں گے زمین پر میں تجھ پر سوار تھا، آج تو مجھ پر سوار ہو جا۔ ایسی ایک انسان جس کا ایمان نہیں، جس کے اعمال نہیں، جس کی نماز نہیں، جس کا ذکر نہیں، جس کا یقین نہیں، جس کا اللہ پر تعلق، اللہ سے نسبت اور تعلق نہیں، یہ بندہ جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک برا انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی، اس کا چہرہ گھنونا، اس کا چہرہ ڈراؤنا، اس کے چہرے سے دیکھ کر یہ دہشت اور وحشت میں چیخیں گا، چلائیں گا قبر میں۔ وہ کہیں گا تو کون ہے؟ وہ کہیں گا گھبرا نہیں، میں تیرا ہی ساتھ ہوں، میں تیرا ہی ساتھی ہوں۔ وہ اس سے ڈرتے ہوئے قبر کی پوری لائف، پوری زندگی نکالے گا، یہاں تک کہ جب قبر سے اٹھایا جائے گا پھر یہ اس کے ساتھ میں جڑ کر اس کے سامنے بیٹھ جائیں گا۔ وہ کہیں گا بھئی تو کون ہے جو میرے ہی ساتھ ہے؟ وہ کہیں گا کہ میں زمین کے اوپر تیرے ساتھ میں تھا، زمین پر، لہذا تو نے ہر وقت مجھ کو اپنے اوپر سوار کیا، میں تیرے برے اعمال ہوں، میں تیرے گناہ ہوں، میں تیرے بدفعلی ہوں، میں تیرے بدعملی ہوں، میں تیرے وہ سارے برائیاں اور سارے وہ برے کام ہیں جو تو نے زمین پر کیا تھا، وہ تیرے سارے اعمال کو اللہ نے یہ شکل عطا فرمائی، میں تیرا ساتھی ہوں جو زمین پر تو نے مجھے حاصل کیا۔ وہ اس کے بدبو سے، وہ اس کے ڈراؤنی چہرے سے ڈریں گا، گھبرائیں گا، لیکن یہ جب جانا چاہیں گا تو کہیں گا نہیں تو آگے نہیں جا سکتا،
آگے نہیں جا سکتا. لہذا زمین کے اوپر تو ہر وقت جو ہے نا میرے اوپر حاوی تھا. تو جو چاہے وہ مجھ سے کرواتا تھا, تو جو چاہے وہ کیا کرتا تھا. لہذا زمین پر تو مجھ پر حاوی تھا, آج میں تیرے اوپر حاوی ہو جاؤں گا. یہ برے اعمال, یہ بدفعلیاں, یہ اس کے گناہ کی پوٹلی, فرمایا انسانی شکل میں یہ انسان کے اوپر حاوی ہو جائے گی اور یہ ذلیل اور خوار کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں اس کو پہنچایا جائے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر انسان کو اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی عبادت, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے عطا فرمائی ہے. جب یہ زمین پر یہ انسان اس طریقے پر چلیں گا تبھی وہ اللہ کا محبوب بنے گا اور دونوں جہاں میں اللہ اس کو عزت دیں گے, زمین پر بھی, قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے بنیادی چیز جو انسان کی ہے زمین کے اوپر موت سے پہلے محنت کرنے کی وہ ہے ایمان. ایمان ہے تو عمل ہے, عمل ہے تو اس کا نفع ہے. عمل کا نفع بغیر ایمان کے نہیں ہے, عمل کا نفع ایمان کے ساتھ ہے. اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے, ہم چاہے اعمال کتنے ہی کیوں نہ کر لے, ہم اس سے خوش ہو سکتے ہیں لیکن رب اس سے راضی نہیں ہو سکتا. ہمارے اعمال میں ایمان کی کمی اور خامیاں ہے. ہمارا ایمان اتنا نیچے, اتنا کمزور ہے کہ آج ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زندگی کیسے جینا ہے. آج ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کیا ہے. آج ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے دین کس کو کہتے ہیں اور بدعات کس کو کہتے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. آج ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. آج ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون سے اعمال سے رب راضی ہوتا ہے اور کون سے اعمال سے رب ناراض ہوتا ہے. اس لیے تو آج انسان بے خوف ہو کر اپنی زندگی آزادانہ خیالات, آزادانہ سوچ کے ساتھ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک انسان یہ آزاد چل رہا ہے جیسا اس کو نہیں ہے, جیسا اس کو مرنا ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو بنایا اور دنیا جیسی ذلیل چیز کوئی پیدا نہیں کی. دنیا جیسے حضرت داؤد بن ہلال یہ روایت کرتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں میں ایک بات لکھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ دنیا کو بنایا نا تو اس سے مخاطب ہو کر کہا, اے دنیا تو نیک لوگوں کے لیے کتنی ذلیل اور خوار ہے. میں نے میرے نیک بندوں کے لیے تیرے دل میں, میرے نیک بندوں کے دل میں تیرے لیے حقارت ڈال دی, ذلالت ڈال دی اور تیری ذلت ان کے دلوں میں بھر دی اور ان کے دلوں کو تجھ سے دور کر دیا. لہذا ان کے دلوں میں تیری کوئی محبت نہیں. اور میں نے جتنے چیزیں پیدا کی اس سے ان سب میں سب سے زیادہ ذلیل اے دنیا تو ہے. اور پھر فرمایا کہ جو بندے تیرے ساتھ رہتے ہوئے میری رضا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, میں نے ایسے لوگوں کے لیے وہ انعام تیار کر رکھا ہے جو تجھ سے منہ موڑتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو میں انہیں ایک نور عطا فرماؤں گا اور وہ نور کے بدولت اپنے سامنے روشنی پائیں گے. وہ نور کے روشنی میں وہ اپنا راستہ طے کرتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے. لہذا جس نے تیرے ساتھ رہتے ہوئے میری رضا کے ساتھ عمل کیے وہ میرے خاص اور محبوب بندے ہو گئے. اور جس نے تیری بات مانی, جس نے تیرے ساتھ اپنا تعلق جوڑا, جس نے تجھ کو اپنے دل میں بٹھایا, جس نے تجھ سے محبت کی, جس نے تیرے پیچھے اپنے آپ کو لگایا, بھگایا, دوڑایا, اے دنیا سن لے وہ تیرا ساتھی ہے. لہذا میں نے تجھ کو جو بنایا ہے اس کے بعد آنے والا جو مستقبل ہے اس کا میں وہاں بھی اس کو ذلیل کروں گا. اور تو ایسی ہے کہ تجھ کو مجھے فنا کرنا ہی ہے اور تجھ کو فنا ہونا ہی ہے. تجھ کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تجھے موت دینی ہے, تو فنا ہونی ہے. اور فرمایا کہ اے دنیا نہ تجھ کو پانے والا رہ سکے گا اور نہ تو رہ سکیں گی. جیسی تو فنا ہوں گی تجھ کو پانے والے کو بھی میں فنا کر دوں گا, اور جس نے پا لیا وہ بھی فنا, اور تو خود اگر بچ جائے تب بھی تجھ کو میں فنا کر دوں گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے کے اندر لکھا ہوا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کی طرف نہ دوڑے. دنیا کی لذتیں, دنیا کی نعمتیں, دنیا کی جو ہے چیزیں یہ انسان کو متاثر کر کر اپنی طرف کھینچ کر آخرت سے اور اعمال سے غافل کر دیتی ہے. اور جس کے اعمال سے انسان اپنے عمل سے خود غافل ہو جائے, فرمایا کہ اس کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں.
آج انسان کے اعمال انسان کے ساتھ تھوڑے بہت ہے، لیکن ایمان اس معیار کا بھی نہیں ہے جس سے یہ ایمان کے نہ ہونے پر یہ اعمال بھی انسان کے ضائع ہو رہے ہیں، اور پھر یہ انسان یہ دنیاوی زندگی میں خوش ہے، لیکن آخرت میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام میں 7 پارے میں رکوع نمبر 10 میں آیت نمبر 31 میں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا، اکیلے نہیں ہوگے، ان کے دنیا کے کیے ہوئے اعمال ان کے سروں پر، ان کے کندھوں پر لادے ہوئے ہوگے، یحملون اوزارهم علی ظہورهم، یہ ان کے اوپر حاوی ہوگے، یہ اعمال برائیوں کی گٹڑیوں کو لے کر چلیں گے، اوزارهم علی ساء، یہ بہت بری چیز ہے، کہا یہ ان کے اعمال بہت برے، علی ساء ما یزرون، یہ اس کو اٹھائیں گے، نہیں اٹھایا جائے گا لیکن اٹھائیں گے، علی ساء بہت برا ہے، بہت بری چیز ہے، بہت برا ہے، لیکن ما یزرون ان کو اٹھانا ہوگا، یہ اٹھا کر لے کر چلیں گے۔ دوسری طرف پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ایمان لے آئے، جس نے اعمال لے آئے، جس نے اللہ پر یقین کیا، قرآن کریم میں سورۃ المریم 16 پارے میں آیت نمبر 85 رکوع نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، کس کو؟ جس نے ایمان لیا ہے، جس نے اللہ پر یقین کیا، جس نے اللہ کو مانا، ایک اللہ کی عبادت کی، تو یہ اٹھیں گے تو صرف اٹھائے نہیں جائیں گے بلکہ انہیں ایک فرشتوں کی طرح ایک جماعت ان کو لینے جائے گی، اور یہ جماعت کی جماعت اللہ کے پاس استقبال کرتے ہوئے ان کو اعزاز کے ساتھ، یہ وفد کی وفد ان کو اللہ کے قریب عزت کے ساتھ لے آئیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن، اللہ قیامت کے دن ان نیک لوگوں کو استقبال کے ساتھ، ان کی جماعت کو اللہ کہتا ہے ہمارے پاس لے آئیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، قرآن پھر آگے کہتا ہے یہ جائیں گے جنت میں، اور وہ جو گناہ والے تھے وہ سب کے سب جائیں گے جہنم میں، اور جہنم کے اندر ان کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا تمام نبیوں نے آ کر اس آگ سے ڈرایا، تمام نبیوں نے آ کر کہا اس آگ سے ڈرو، تمام نبیوں نے آ کر کہا تم اپنے آپ کو، تمام نبیوں نے کہا، ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے قرآن لے کر آئے، کہا تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ وہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، بڑی خطرناک ہے، اور اللہ نے وہ عذاب بنایا ہے بے نمازیوں کے لیے، اور اللہ نے بنایا ہے بے ایمانوں کے لیے، اللہ نے بنایا نافرمانوں کے لیے، اللہ نے بنایا منکروں کے لیے، کافروں کے لیے، اللہ نے بنایا ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر یقین کر کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے اللہ نے وہ جہنم کا عذاب بنایا۔ لہذا تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کے ذریعے اللہ نے یہ دونوں نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہا کیسے بچے؟ کہا اعمال صالحین سے اور ایمان سے۔ جس کا ایمان ہے جہنم اس کے لیے آگ کے ساتھ ہو بھی تب بھی اس کو ٹھنڈا کیا جائے گا، اور جس کا ایمان ہے فرمایا ایک وقت کے بعد سزا دینے کے بعد اللہ اس کو جنت میں پہنچائے گا، لیکن جس کا ایمان نہیں، جس کے اعمال نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گا۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے اور عمل ایک ایسی چیز ہے، عمل کے بدولت یہ انسان جہنم سے دور ہوتا جائے گا، اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے بدولت جہنم میں جانا اس کا فرمایا کہ ایک مدت تک ہو بھی جائے تب بھی اس کو اس میں سے نکالا جائے گا۔ ایمان کہتے کس کو ہے؟ عمل کہتے کس کو ہے؟ فرمایا ایمان ایک عدد ایک کی صفت ایمان ہے، اگر ایک لکھ دیا جائے تو یہ ایک ایمان ہے، اور اس کے ساتھ زیرو لگا دیا جائے یہ عمل ہے۔ ایک کے ساتھ زیرو لگ جائے وہ ایک کی قیمت بڑھ گئی، ایک کا وزن بڑھ گیا، وہ 10 کی صفت میں تبدیل ہو گیا، اور ایک عمل لگایا جائے وہ 100 کی صفت میں۔ قرآن کہتا ہے تمہارا ایمان ہے اس کے ساتھ ایک عمل کرو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ہم 10 کا اجر دیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور ایک یہ ایمان ہے، اگر یہ ایک ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایک نکل جائے اور زیرو ہے، اور ایک زیرو ہے، یہ ایک کے نکلنے پر یہ زیرو کی کوئی قیمت نہیں، ایک کیا 2 زیرو ہو کوئی قیمت نہیں، 10 زیرو ہو کوئی قیمت نہیں۔
یہ ایک نہ ہونے پر یہ زیرو اعمال ہے. تم کتنے ہی اعمال کر لو کوئی وقات نہیں, کوئی قیمت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, کوئی وزن نہیں. اب یہ ایک تمام کی تمام زیرو کو نکال دو, صرف ایک کو لے آؤ, بھلے وہ فائدہ مند نہ ہو, بھلے وہ مفید نہ ہو, لیکن ایک پھر بھی نفع والا, ایک تب بھی فائدے والا, 1 روپیہ ایک تب بھی فائدے کا. لیکن وہ زیرو ایک نکال دیا جائے اور زیرو جائے جتنے بھی بڑھا دیا جائے, فرمایا وہ زیرو کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں. یہ اعمال ہے زیرو, اور ایک ایمان ہے. ایمان کے ساتھ تم 1 عمل کرو, 2 عمل کرو, 4 عمل کرو, یہ ایمان کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا وزن بنے گا. جیسے یہاں پر 1 سے 10, 10 سے 100, 100 سے 1000, 1000 سے 10,000, ایک ایک زیرو بڑھنے پر یہ قیمت بڑھ رہی ہے. ایک ساتھ میں لگا ہوا ہے عدد 1. پھر دوسری طرف فرمایا کہ وہ ایک ہے, زیرو بھی ہے اور ایمان بھی ہے, عمل بھی ہے. لیکن شرط بھی یہ ہے کہ ایک کے سیدھے طرف زیرو ہونا چاہیے تو وزن ہے, ایک کے سیدھے طرف ہونا چاہیے تو اس کی اہمیت ہے. اگر وہ ایک کے دائیں طرف زیرو ہے اس کی کوئی وقات نہیں ہے. وہ ایک کے دائیں طرف زیرو کتنے ہی لگ جائے, کتنے ہی لگ جائے, 1 سے 10 تک بھی لگ جائے, تب بھی وہ دائیں طرف لگنے کے وجہ سے وہ کیے ہوئے وہ زیرو کا کوئی وقات اور اہمیت اور وزن نہیں. ایسی فرمایا کہ عمل چاہے تم کتنے ہی کرو, لیکن ایک کے سیدھے طرف کو چھوڑ کر دائیں طرف یعنی دین کے طرف ہو کر, اللہ کی طرف ہو کر, رسول کے ساتھ جڑ کر, کلمے کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور شریعت پر, سنت پر اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات, نبی کے طرز عمل پر اگر سیدھی طرف ہے تو یہ اس میں شمار, دائیں طرف ہے تو شیطانی عمل, بدعات والے عمل, رسومات والے عمل, خرافات والے عمل, اللہ کے خلاف, شیطان کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے خلاف. ادھر چاہے تم کتنے ہی اعمال کر لو, وہ ایک کے ساتھ جڑنے پر بھی اس کو کوئی نفع نہیں. تو عمل بھی ہو وہ بھی صحیح ہو, سیدھی طرف ہو, نبی کے ساتھ ہو, اللہ کے حکم پر ہو, تب وہ عمل کا نفع, تب اس کا وزن بڑھے گا. اور یہ ایک فرمایا کہ پھر یہ کارآمد ہوگا قیامت کے دن. یہ زیرو سب کی سب اگر کم بھی ہو, زیادہ بھی ہو, یہ عمل کے کم زیادہ ہونے پر یہ انسان جنت میں جا بھی سکتا, جہنم میں بھی جا سکتا, کیونکہ یہ عمل کم زیادہ, زیرو کم زیادہ ہے. لیکن یہ ایک کے بنیاد ساتھ میں جڑی ہوئی ہونے سے ایک بھی زیرو ہے, ایک بھی عمل ہے. باقی کے زیرو نہ ہونے پر جہنم میں جائیں گا ضرور, ایک مدت تک جائیں گا, کیونکہ یہ ایک ساتھ میں جڑا ہوا ہے, یہ ایمان ہے. ایک ساتھ میں ایک مدت تک جہنم میں جلیں گا, لیکن ایک مدت کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا. نکالنے کا جو ذریعہ بنا وہ ایک بنا جو ایمان کی صفت ہے. اور اگر فرمایا یہ ایک ہی نہیں, صرف 000 یہ ہے. لوگ کہتے ہیں نا, کافر لوگ, غیر لوگ, یہ ہمیشہ جہنم میں کیوں جلیں گے, مسلمان ایک مدت کے بعد کیوں نکلیں گے؟ اس لیے کہ غیروں کا, کافروں کا یہ ایک ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں ہے. 0 بہت ہے, بہت سارے نیکیوں کے کام, خیر کے کام زمین پر کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک کے ساتھ نہیں, ایمان کے ساتھ نہیں ہے. یہ کیے ہوئے سارے اعمال ان کو جہنم سے نہیں بچائے گے. یہ سارے اعمال جو کر رہے ہیں نیکیوں کے, یہ 0 ایک کے ساتھ نہیں ہونے پر, ایمان کے ساتھ نہ ہونے پر یہ جہنم سے نہیں بچائے جائے گے. اس لیے فرمایا تم عمل کرو ایمان کے ساتھ, اور پھر اعمال کے بعد جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں کہ جہنم میں شیطان نے یہ وعدہ کیا ہے, اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بنایا. جہنم کی آگ کے ساتھ اللہ نے کہا ہے تیرا ساتھی تیرے ساتھ جہنمی آگ میں ہوگا. اس لیے روئے زمین پر جتنے جو کچھ آگ کو اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا کی ہوئی آگ جہنم ہے. اور جہنم کی آگ اللہ نے عذاب دینے کے لیے بنائی. آگ کا خاص کام اللہ کے پاس ہے, وہ عذاب دینا ظالموں کو, نافرمانوں کو اور کافروں کو. جو اللہ کا نافرمان اس کے لیے اللہ نے آگ بنائی. اب آگ کا تعلق سزا کے ساتھ, آگ کا تعلق اللہ نے انسان کے لیے مصیبت والا بنایا. زمین پر اللہ نے آگ کو پیدا کیا 2 طرح سے. ایک تو انسان کے فائدے کے لیے کہ انسان اس سے نفع اٹھائے. ایک حق انسان کا اس آگ میں ہے, ایک حق صرف کہ وہ اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرے. باقی آگ کا تعلق ایمان والے کا نہیں ہے. باقی آگ سے نسبت, آگ سے دوستی, آگ سے محبت, آگ سے الفت ایمان والے کے لیے حرام ہے. اب آج کا دور اور آج کی جو کنڈیشن جو چل رہی ہے, جس کا ہم دیپاولی کہہ رہے ہیں, اس کا تعلق آگ سے, اس کا تعلق آگ سے محبت, اس کا تعلق آگ سے نسبت, اس کا تعلق آگ سے الفت, آگ سے اس سے انسان کی نسبت جڑ گئی. اور آگ سے نسبت شیطان کی, اللہ کہتا ہم نے آگ کو شیطان کے ساتھ جوڑا. آگ سزا کے لیے ہے اور آگ ایمان والے کا
حصہ نہیں ہے. ایمان والے کو اللہ نے آگ کے لیے نہیں بنایا, اور آگ ایمان والے کے قریب نہیں, اور ایمان والے کو حکم دیا کہ تم آگ کے قریب نہ جاؤ. اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا رات میں سو تو اپنے گھر کے چراغ کو بند کر دو, کیونکہ آگ سے تمہارا تعلق نہیں ہے. آگ سزا ہے, آگ سزا والوں کے لیے بنائی, سزا دینے کے لیے. جو اس سے محبت رکھتا ہے, جو اس سے تعلق رکھتا ہے, اور جو اس سے نسبت جوڑتا ہے, فرمایا کہ یہ اسی کے ساتھ ہوگے, کیونکہ آگ شیطان سے اور شیطان آگ سے, آگ اور شیطان دونوں ایک ساتھ. اور شیطان یہ کہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں کے دل میں میری محبت یعنی آگ کی محبت میں ڈال دیتا ہوں. اس لیے یہ جو پٹاخے بجانے کا جو رواج ہے, یہ پٹاخے بجا کر جو دیوالیوں میں جو کچھ انسان یہ کر رہا ہے, یہ حرام ہے. بعض اعمال کفر تک ہے, یہاں تک کہ یہ دیپاولی جیسے اعمال, غیروں کے تہوار, غیروں کے اعمال, یہ سب کی سب اس سے محبت رکھنا, اس سے الفت رکھنا, اور اس کے ساتھ قریب جانا, اور غیر کو مبارکبادی دینا, یہاں تک کہ تم کو یہ دیوالی مبارک, یہ تہوار مبارک, یہ کہنا تک گناہ عظیم, یہ کہنا تک فرمایا کہ حرام, اور یہ کہنا تک فرمایا کہ اللہ کو ناراض کرنے والا قول فعل, چاہے وہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا تمہارا کتنا عزیز کیوں نہ ہو, غیر اس کو بھی تم مبارکبادی اس کے تہوار پر نہ دو, کیونکہ اس کا تعلق آگ سے, شیطان سے, اور تم اس کو مبارکبادی اس لیے دے رہے ہو. یہ ایسا ہی ہے کوئی بندہ اللہ کے خلاف کوئی ایک بت بنائے اور کہے کہ میں تجھ کو رب مانتا ہوں, پھر اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے, اس کے سامنے جھکے, اور شیطان کو کہے میں تیری پوجا کرتا ہوں, میں تجھ کو مانتا ہوں, اور اس کو خوش کرنے کے لیے آگ اور پٹاخیاں بجائے, اور پھر مومن یہ کہے تو جو کر رہا ہے وہ اچھا ہے, تو جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے, تو جو کر رہا ہے میں اس سے راضی ہوں, لہذا یہ تہوار, یہ عمل, یہ قول, یہ فعل تیرا, یہ تجھ کو اس پر میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ تجھ کو یہ مبارک ہے, مبارکبادی. اللہ اکبر. یہ اس طرح اس کو کہنا, اپنے اس کے اس عمل پر اپنے آپ کو راضی کرنا, تبھی تو اس کو کہنا ہے تو جو کر رہا ہے یہ تیرے لیے مبارک ہو, یہ تہوار تیرا مبارک ہے, تجھ کو اس کی بدائی ہو, تجھ کو اس کی مبارکبادی ہو. اور یہ عمل ہے کیا؟ ہندو مذہب کے تہوار, ہندو مذہبوں کے روایتوں سے اور ہندو مذہب کے کتابوں سے اور تاریخی کتابوں سے اس بات کو ان لوگوں نے اتنا اس کو ظاہر کیا ہوا ہے کہ یہاں پر رام شری کرشن اپنے بیوی کے ساتھ اور اپنے چھوٹے بھائی لکشمن کے ساتھ اور اپنی بیوی سیتا کے ساتھ اپنے باپ کے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو گھر سے نکال کر جنگلوں میں 14 سال تک انہوں نے جلا وطنی کی, اور جب 14 سال تک وہ وہاں رہے, وہاں سے جب ایودھیا واپس لوٹے تو لوٹنے پر ان کے بھگوان کے آنے پر اور ان کے بھگوان کے بھائی اور بیوی کے آنے پر لوگوں نے خوشی منائی, چراغے لگا کر ایودھیا کو پورا روشن کیا. یہ اس وقت میں ان کے آنے پر, وہ دیوتا کے ملنے پر ان لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور وہاں چراغیاں جلائے, اس لیے اس کو دیپاولی کہتے ہیں. آج ان لوگوں نے اس کو دیوالی کہہ دیا. یہ چراغوں والی عید اور تہوار, اس کے آنے پر یہ ان لوگوں نے یہ جو کر رہے ہیں, یہ ان کے آنے پر ایک ایمان والا, کلمہ پڑھنے والا, کیا یہ عمل میں شریک ہو سکتا اور کیا یہ عمل کر سکتا؟ جبکہ ان کا ہر عمل اور قول اور ہر فعل فرمایا یہ کفر کے ساتھ, بدعت کے ساتھ اور ایمان کے خراب, ایمان کو چھیننے والا. اس لیے فرمایا کہ تم کو ان کی طرح کام کرنا تو دور, سوچنا بھی نہیں چاہیے. وہ جو کر رہے اس کو دل میں برا سمجھو. اب یہ کفر جو والا عمل جو کر رہے اس کے مقابلے میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان کے پارٹی میں جائے, کیا ان کے گھر میں جائے, مبارکبادی دے اور پھر ان کے ہدیے اور تحفے قبول کرے؟ کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں. ہم ایمان والے, ہمارا یقین اللہ ایک, اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہم اس رب کو مانتے ہیں اور یہ ان بتوں کو مان کر ان کی پوجا کر کر ان کے سامنے اپنا سب کچھ جھکا دیتے اور کہتے ہیں ہمارے رب. ہمارا رد عمل یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس شرک اور پوجا والے عمل کو جڑ سے اکھاڑ کر ختم کر دے, لیکن ہماری وہ طاقت نہیں ہے آج کے اس دور میں. تو دوسرا عمل حدیث میں کیا فرمایا کہ تمہیں چاہیے پھر تم اپنے بول سے بول کر ان کو اس چیز سے روکو. فرمایا یہ بھی آج ہمارا عمل قابل اعتبار نہیں کر نہیں سکتے ہم. کہا تیسرا عمل اب ہمارا ایمان والے کا یہ ہونا چاہیے کہ اس عمل اور اس قول کو, ان کے کیے ہوئے کام کو ہم دل سے برا جانے جو کر رہے ان چیز کو, کیونکہ وہ رب کے ساتھ شرک کر رہے اس کو ہم برا جانے. اگر ہم نے یہ بھی نہ کیا تو پھر ہمارا ایمان ہی نہیں رہا اور ہم تو مبارکبادی دے رہے انہیں.
اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل، اور ان کے مہابھارت کے اندر یہ اس بات کو نقل کیا ہے کہ 12 پانڈووں جو ان کے تھے وہ اپنے وطن سے باہر جب ان کو جو سنسار کیا گیا، جب ان کو بستی سے نکالا گیا، جب انہوں نے بنواس کر اس کے بعد 1 سال اگیات بڑی شدت کے ساتھ کر جب یہ واپس لوٹے تو لوٹنے پر لوگوں نے اس عمل کو کیا، خوشی منائی، چراغیں لگائے اور یہ سب کچھ دھڑاکے کیے، یہ عمل ان کے آنے پر۔ اور دوسری طرف اور انہوں نے یہ کہا ہے یہ عمل کون سی دیوی؟ لکشمی دیوی۔ اس لکشمی دیوی کا تعلق اب وہاں پر اس لکشمی دیوی کا تعلق ان لوگوں نے اس دیوالی کے پہلے دن ان کا یہ کہنا ہے یہ ہماری دیوی دیوتا ایسے ہے کہ یہ ہمیں خوب روزی دیتی ہے، مال دیتی ہے، ثروت والی فروت والی خوب روزی دے کر ہمیں مالدار بناتی ہے، اور ان کی پیدائش، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پیدائش یہ لکشمی یہ کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش یہ دیوالی کے پہلے دن ہوئی، اور ان کے پیدا ہونے پر ہم یہ خوشی مناتے ہیں کہ ان سے ہم دولت کو مانگتے، ثروت کو مانگتے، فروخت کو مانگتے، اور ہم آج یہ کل جو ہے نا یہ لوگ پتلا بنا کر ان کی جو ہے تو مورتی بنا کر اس کے سامنے پوجا کر اس سے یہ ساری امیدیں مانگتے ہیں۔ اب یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر اور پھر ایک دیوی اور دوسری، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوی نے آج کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ جتنے جو کچھ بیمار ہے اور جن کو شفا نہیں ملتی وہ یہ ہماری دیوی شفا اور بیماری سے انسان کو نجات دیتی، وہ بھی پیدا ہوئی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لکشمی دیوی پیدا ہو گئی، زمین کے اوپر جو کچھ اندھیرا تھا اس کو ختم کیا، اور جو کچھ پریشانیاں آ گئی تھی، ظالم اور ظلم جو بڑا تھا، اندھیرا بڑا تھا، اس نے حملہ کر اس وقت میں جب یہ سب کچھ مٹ گیا، جب برائی ختم ہو گئی، جب روشنی آئی، تب اس دن یہ لکشمی دیوی پیدا ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پر ان لوگوں نے اس کے پیدا ہونے پر کیک کاٹ کر ان کے پیدائش پر خوشی منائی، تو یہ لوگ دیوالی میں وہ بھی کرتے ہیں، کیک بھی کاٹتے، اور ہمارا مسلمان وہ کیک کاٹنے میں، ان کے ان محفلوں میں، ان کے ان کام میں جا کر برابر کے شریک ہے، برابر کے شریک ہو کر ان کے ساتھ ان کو مبارکبادی بینر لگا کر ہم دینے سے تھک نہیں رہے۔ یہ ہمارا ایمان کیا ایمان؟ کفر ہے صرف بدائی دینا تو آگے کے کام، حرام ہے بدائی دینا تو آگے کے کام، یہ تو ایمان سے خارج ہونے والے اعمال ہے، ایمان سے۔ اسی لیے فرمایا ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ حرام ہے، کہا ہے بدائی دینا حرام ہے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی وہ فرماتے ہیں یہ تو بات ایسی ہو گئی، کعبۃ اللہ میں کفار مشرکین نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ سن لو، ہم آپ کو نہیں مانتے لیکن آپ کے ساتھ ہم ایک بات پر ڈیل کریں گے، صلح کریں گے۔ کہا کیسے صلح کریں گے؟ ہماری بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی کیا ہوا، ہم ان کے بعد مبارکبادی اگر ان کے تہواروں پر دے، وہ بھی تو ہمیں عید کے موقع پر تہواروں پر ہماری بھی تو جو ہے تو مبارکبادی دیتے ہیں۔ یہی بات نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کفار مشرکین نے کہی، اور کفار مشرکین نے آ کر کہا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ آپ ایک ڈیل کر لو۔ کہا کون سی ڈیل؟ کہا ایک ڈیل یہ کہ 1 سال ہم آپ کے مذہب کو مانیں گے، 1 سال آپ ہمارے مذہب کو مانو، 1 سال ہم آپ کا مذہب منائیں گے، 1 سال آپ ہمارا مذہب مناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ان کا یہ کہنا کہ تم ہمارا مذہب مناؤ، ہمارے مذہب میں آؤ، ہم جو کرتے وہ کرو، یہ کہنا اتنا ناپسند ہوا، اسی وقت اللہ نے آسمان سے جبرائیل امین کو بھیجا قرآن لے کر۔ قرآن کریم میں سورۃ الکافرون اللہ کے نبی پر اتری، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دو ان سے کہ آپ کا دین آپ کو مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک، ہم آپ کے دین کی طرف 1 سال کا ایک لمحے کے بھی لیے نہیں لپک سکتے۔ آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا من تشبت بقوم فہو من، تم نے اگر ان کے مشابہت اختیار کر لی اور ان کے چیزیں جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے محبت کی اور اس کے ساتھ تم نے اپنی نسبت کو جوڑا اور اس کی نقالی کی، فرمایا تم انہی میں سے قبر میں سے اٹھائے جائیں گے تو ساتھ میں وہی لوگ ہوں گے، انہی کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا، انہی کے ساتھ تمہارا حساب ہوگا، انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان جس کے ساتھ ہوگا، جس سے محبت کریں گا، اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا اور اسی کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو زمین کے اوپر غیروں کے تہوار، عیسائیوں کے تہوار، یہ کرسمس اور یہ برتھ ڈے کا منانا، یہ سب کچھ وہ عمل ہے جو حرام ہے، حرام۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے۔
मुबारकबादियाँ देना बात कर रहा हूँ मैं। आगे का कुफ्र है, कुफ्र, उसके आगे बढ़ेंगे ना, कुफ्र है, शिर्क है, ईमान से खारिज है, कलीमा पढ़ना वाजिब है, ईमान वाले नहीं शुमार होगे। फिर मैंने वही बताया, एक की आदत तुम्हारी खत्म, जीरो तुम्हारे कितने भी हो, वो जीरो की कोई वक़ात नहीं, ईमान ही नहीं। और फरमाया ये हमेशा 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 अगर ये दिल में तुम्हारे हमारे मोहब्बत है तो तुम्हारे ईमान के ना होने पर हमेशा हमेशा तुम भी उनके साथ जहन्नुम में जलोगे। इसलिए कुरान ने कहा कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को अहल व अयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। ये पटाखे बजाना ईमान वालों के लिए हराम है, मुबारकबादी देना हराम है। अब इनके जो घरों से तोहफे और हदिया और खाने की चीज़ें, अशाया और मिठाइयाँ जो कुछ आती है, इसका क्या मसला है? उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज़ दे दे, अगर वो इन बुतों के सामने चढ़ाई हुई है और ये चढ़ाई हुई होने पर तुम्हें पता है तो ये तुम्हारे लिए खाना भी हराम है। और फरमाया अगर ये बुतों के नाम पर चढ़ाई हुई नहीं है तो फिर दो चीज़ें तुम्हें करना है। एक चीज़ उसको देखना है उसके अंदर कोई नापाक चीज़, गलाजत चीज़, हराम चीज़ तो नहीं मिलाई गई, और दूसरे ये देखना है कि क्या उसकी रोज़ी हलाल है, हलाल है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं कि वो पाक है नजासतों से और दूसरी चीज़ उसकी रोज़ी हराम है, तब भी उलमा कहते खा सकते मगर बचना अफजल है। इतनी एहतियात है हमारे ईमान के लिए, और हमें तो पता ही नहीं है ईमान वाले हम क्या है। क्यों नहीं है? क्योंकि ईमान नहीं है। हम तो खूब उनके साथ गले से गले मिलकर, दिवाली हो, होली हो, हर तरह के रस्म और रिवाजात हो, हम साथ, हमें पता। अब ये सब कुछ दीन है। अच्छा, ये दीन को मानेंगे तो तुम्हारा हमारा फ़ायदा है कि क़ब्र और आखिरत अच्छी होगी। जो मैंने पहले रिवायतें बयान की ना, अमाल कैसे होंगे, साथ में खड़े होंगे, वो वैसी, वो अच्छे होंगे तो अच्छे अमाल साथ खड़े होंगे, वरना बुरे अमाल फिर उसका हिसाब करेंगे। इसलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मोमीन 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 लायानी फजूल और अबस चीज़ों से दूर रहता है। मुसलमान की खूबी यह है कि मुसलमान अपने ईमान की खूबी बतलाई हदीस में कि इस्लाम और मुसलमान की ईमान की खूबी यह है कि बेकार चीज़ें, लायानी चीज़ें जिससे दीन का दुनिया का कोई फ़ायदा ना हो, और वो चीज़ें जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली है उससे ईमान वाला बचता है। ये ईमान की खूबी है। अब जो बचे ना, फरमाया उसका ईमान ही नहीं है। लायानी चीज़ें ऐसी इंसान के अमालों को जला देती है जैसे सूखी घास को आग जला डालती है। तो मेरे भाइयों, अबस काम, बुराई वाले काम, बदफेली वाले काम, बदअमली वाले काम और बद किरदारी वाले काम, ये अमाल, ये जो कुछ वो कर रहे हैं, ये उनके देवी देवताओं से मिले हुए अमाल के साथ कर रहे हैं। और ये सब के सब उनके अनगिनत जो है तो बने हुए भगवान, और जो कुछ है वो उनका अपना मजहब है, वो उसको मानते हैं, वो उनको मुबारक हो, कुरान ने जो कहा उस एतबार से। लेकिन हमें अपने दीन पर बाकी रहना चाहिए। हम, इस्लाम एक है, एक इस्लाम कहता है तुम हर एक से जाकर गले नहीं मिल सकते, तुम जब एक के हो गए तो एक के ही रहो। अगर तुमने एक के साथ किसी और को चीज चरा कर ली, वो ये या क्यों क्या चीज चरा थोड़ा सा भी कर लिया, ईमान से खारिज। ईमान इतनी कीमती शय है जिसको अल्लाह ने हमें अता फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस एक रब का इताअत करना, उस एक रब का कलिमा पढ़ना, उसकी इबादत करना, उसकी नमाज पढ़ना, उसके लिए हराम से बचना, उसके लिए गुनाहों से बचना। इसलिए कुरान ने कहा है कि अल्लाह के लिए लोगों से मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए लोगों से दुश्मनी करो, इससे आगे न जाओ। हम गैरों से दुश्मनी भी और मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करें। उनके जो अमाल है वो क्या अल्लाह को पसंद है? जब अल्लाह को पसंद नहीं तो अल्लाह के लिए मोहब्बत ये नहीं हुई। इसलिए ये भी याद रखो, उनसे अगर हम मोहब्बत के दावे करते हैं तो उनके अमाल अल्लाह को नापसंद है, हमारी उनसे मोहब्बत अल्लाह के लिए नहीं है, वो मफाद और दुनिया के लिए हो सकती है, अल्लाह के लिए नहीं। तो अमन अबग़दल्लाहु फ़बिबग़दि अबग़दहुम, अल्लाह से, अल्लाह के लिए लोगों से मोहब्बत करो और अल्लाह के लिए ही लोगों से नफरत करो। तो जो अल्लाह के उसूलों पर है अल्लाह से उनसे मोहब्बत, जो अल्लाह के खिलाफ है अल्लाह के लिए उनसे नफरत हमारे दिल में हो, तब ईमान। जब ये वो अमल करे दिल को बुरा लगे तब वो ईमान, और ऐसे ईमान पर हमारी मौत आ जाए इंशाअल्लाह कि बेशक अल्लाह पाक हम सबको जन्नत अता फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, इन सारे खुराफात से बचे, अपने आप को बचाए, अपने नस्लों को बचाए और उनको पहचान शनाख्त कराए इनके मजहबों की और अपने मजहबों की, ताकि अपने मजहब की तरफ आए। ये कुछ हमने नहीं किया, इसलिए हमारी लड़कियां, औरतें, बच्चे सब कुछ ये कर रहे हैं। कल को फिर शादी करने को भी आयब नहीं समझ रहे, भाग के जाने इनके साथ आयब नहीं, उनके साथ रहने, खाने पीने, सोने को आयब नहीं समझ रहे, क्योंकि उनके त्योहारों से दिलों में मोहब्बतें बिठा दी है हमने। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।